السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی بہن آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی بہت ہی پیاری اور مزیدار حدیث کے ساتھ۔ میں امید کروں گی کہ آپ کو آج کی بھی میری حدیث بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، کیونکہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ اور میں آج آپ کے ساتھ جن ہستی کا واقعہ یعنی جس ہستی کے بارے میں حدیث سنانے والی ہوں، ان ہستی کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ان کا کچھ بریف دے دوں گی آپ کو، تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے اور آپ کنفیوز نہ ہو۔ تو آج ہم مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے جنگ میں ایک واحد ایسے صحابی تھے جنہوں نے گھوڑے کے ساتھ جنگ کری تھی، یعنی کہ بدر کے جنگ میں ایک واحد ایسے گھوڑ سوار تھے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ کری تھی، یہ ان کی سب سے بڑی بات ہے۔ اور بدر کی جنگ سے پہلے جب رسول اللہ تمام صحابیوں سے بات کر رہے تھے تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ فکر مت کریں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بات سن کے رسول اللہ مسکراتے ہیں، اور ماشاء اللہ کتنی نصیب کی بات ہے جب رسول اللہ مسکرائیں ہماری بات سن کر۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنتا ہوں، جب ان کی بات پوری ہوتی ہے تو میں رسول اللہ کی اور دیکھتا ہوں، اور رسول اللہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جو ہم مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث پڑھیں گے، یہ انہوں نے خود ہی نریٹ کری ہے، وہ خود ہی بتاتے ہیں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اور میرے دو ساتھی چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہ بڑی زوروں سے بھوک لگی ہوتی ہے اور ہم کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمیں کچھ دکھ رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ تو رسول اللہ سامنے سے آتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں ہماری حالت کا، پھر وہ ہمیں اپنے گھر چلنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں 3 بکریاں تھیں اور وہ کہتے ہیں، انہی 3 بکریوں سے میرے گھر کا پیٹ چلتا ہے، اور کہتے ہیں تم بکریوں کا دودھ نکالو اور ایک ایک گلاس تم تینوں پی لو۔ 4 گلاس تھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم 3 ہو تو تم تینوں ایک ایک گلاس پی لو اور ایک گلاس میرے لیے چھوڑ دینا۔ ہم تینوں نے ایسے ہی کیا اور میرے 2 ساتھی دودھ پی کے سو جاتے ہیں، اور میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں تھا، اور جب میں لیٹنے کو چلتا ہوں تو میرا قد لمبا تھا، تو میں کمبل کو جب اوپر کرتا تو میرے پیر کھل جاتے، اور جب میں نیچے کرتا تو میرا سر کھل جاتا۔ اور ابھی میرے ساتھ یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ میری نظر رسول اللہ کے گلاس میں پڑتی ہے جو بھرا ہوا تھا، تو میرے پاس شیطان آتا ہے اور مجھے اکسانے لگتا ہے کہ رسول اللہ تو باہر گئے ہوئے ہیں اور انہیں باہر کوئی بھی صحابی دیکھے گا تو انہیں کچھ نہ کچھ کھلائے گا اور پلائے گا۔ اور یہ سب سوچ کر وہ دودھ کا بھرا ہوا گلاس پی جاتے ہیں، اور میں اپنا کمبل سے منہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ پھر رسول اللہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلاس تو خالی ہے، اور وہ پھر نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب وہ سلام پھیرتے ہیں اور دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اب میں گیا، یعنی کہ اب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ مجھے بد دعا کرنے والے ہیں، تو میں نہ ڈر سے لیٹے لیٹے ہی اذکار پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اذکار سمجھتے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہوں، کلمے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ دعا کرتے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، آپ اس شخص کو بھی کھلائیں اور پلائیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ تو مقداد سوچتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں اور رسول اللہ کو کچھ کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ تب رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور میں چپ چاپ باہر
آتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کون سی بکری ذبح کروں، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو رسول اللہ کی ضرورت کا ہے، اگر میں نے انہیں ذبح کیا تو رسول اللہ کے لیے پریشانی ہوگی، رسول اللہ کو نقصان ہوگا۔ تو پھر رسول اللہ نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور پھر میں نے دیکھا کہ بکریوں کا دودھ دوبارہ بھرا ہوا ہے، تو میں نے دوبارہ دودھ نکالا اور اس بار پوری بالٹی بھر چکی تھی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں مقداد اٹھو اور اپنے ساتھیوں کو دودھ پلاؤ۔ میں نے ان کو بھی پلایا اور میں بھی پیتا رہا، اور میں اتنا ہنسا کہ میری پیٹھ دیوار سے لگ گئی اور میں پیچھے کی اور ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ مجھے پوچھتے ہیں مقداد تم نے ضرور کچھ کیا ہے، بتاؤ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ کو اس چیز کا پتہ چل جاتا تھا جو بعد میں ہونے والی ہوتی تھی، یعنی کہ رسول اللہ کا مطلب کیا نظریہ تھا رسول اللہ کا۔ واقعی یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی سٹوری ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو پڑھ کے۔ یعنی کہ سمجھ رہے ہو، یعنی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی جن کو سوچ کر وہ ہنسا کرتے تھے، اور واقعی ہمیں بھی ہنسی آتی ہے۔ چلے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی بار میں آپ کو اور بھی پیاری اور بہترین حدیث لے کے آؤں گی جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ جب تک کے لیے الحمدللہ، السلام علیکم، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔